السلام علیکم دوستو، آج ہم چیپٹر 1 میں اس کا تیسرا حصہ دیکھیں گے، صفت۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں، اور جس اسم کی اچھائی یا برائی یہ لفظ ظاہر کرتا ہے وہ موصوف کہلاتا ہے، جیسے خوبصورت عورت، سفید ٹوپی، چکنی مٹی، اصلی نام، چندر روز، کچھ کتابیں وغیرہ۔ مندرجہ ذیل مثالوں میں خوبصورت، سفید، چکنی، اصلی، چند اور کچھ صفت ہے، جبکہ عورت، ٹوپی، مٹی، نام، روز، کتابیں موصوف ہے۔ صفت کی قسمیں: پہلا ہے ذاتی، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت ضمیری۔ پہلا ہم دیکھیں گے صفت ذاتی۔ وہ لفظ جن سے کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت، حالت یا کیفیت ظاہر ہو اسے صفت ذاتی کہتے ہیں، جیسے خوش مزاج، خوش مذاق، باوقار، عجیب، گرم، ٹھنڈا، ذہین، بے چین، شریف، نفیس، اچھا، برا وغیرہ۔ دوسرا ہے صفت نسبتی۔ وہ صفت جس میں کسی دوسرے چیز سے کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جائے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں، جیسے ہندوستانی بلے، جاپانی گڑیا، کشمیری شال، عربی گھوڑا وغیرہ۔ ان کلموں میں ہندوستانی، جاپانی، کشمیری اور عربی صفت نسبتی ہیں۔ تیسرا ہے صفت عددی۔ وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو اسے صفت عددی کہتے ہیں، جیسے دو بلے، چند کتابیں، دو بلے، چند کتابیں، کچھ کاپیاں، 10 خواتین اور اتنے سارے لوگ وغیرہ۔ ان میں دو، چند، کچھ، 10 اور اتنے سارے صفت عددی ہیں۔ صفت مقداری۔ وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار یا ناپ یا وزن کو ظاہر کرے اسے صفت مقداری کہتے ہیں، جیسے 2 کلو مٹھائی، پاؤ بھر چینی، 5 میٹر کپڑا، چٹکی بھر نمک اور 1 لیٹر دودھ وغیرہ۔ ان میں 2 کلو، پاؤ بھر، 5 میٹر، چٹکی بھر اور 1 لیٹر صفت مقداری ہے۔ سابقہ۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ سابقے جمع ہے سابقہ، جس کے معنی ہے وہ امر جو پہلے آئے، کسی کام کے انجام کو انجام دینے کا ذریعہ بن جائے۔ اردو زبان میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کے پہلے سابقے لگا کر انہیں اسم صفت بنایا گیا ہے، جیسے ان، انمول، ان پڑھ، انہی، انجان، انہونی وغیرہ۔ اہل علم، اہل ہنر، اہل وطن، اہل زبان، اہل کتاب وغیرہ۔ باادب، باتمیز، باخبر، باہمت، باقاعدہ، باشعور۔ برآمد، برحق، برخاست، برخلاف، برعکس، برمحل، برقرار وغیرہ۔ لاحقہ۔ لاحقہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے اپنے سے پیچھے والی چیز سے آ کر ملنا۔ لاحقے جمع ہے لاحقہ کے۔ اردو میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کے آخر میں لاحقہ لگا کر انہیں اسم صفت بنا دیا گیا ہے، مثلاً ہے آرا، آراستین سے سنوارنا، جھارا، انجمن آرا، صف آرا، بزم آرا، مرکہ آرا، ہنگامہ آرا، عالم آرا وغیرہ۔ انگیز، حیرت انگیز، درد انگیز، فتنہ انگیز، دہشت انگیز وغیرہ۔ باز، آتش باز، دھوکہ باز، دغا باز، پتنگ باز، جاں باز، نشانہ باز۔ پن، بچپن، لڑک پن، باغ پن، بھولا پن، احمق پن۔ ترین، بدترین، خوب ترین، کم ترین، برترین، بہترین۔ اب ہم دیکھیں گے متضاد الفاظ ضد۔ رنج، اس کی ضد ہے راحت۔ مہر، ماہ۔ زیر، زبر۔ رزم، بزم۔ مشرق، مغرب۔ شمال، جنوب۔ آغاز، انجام۔ اقرار، انکار۔ ابتدا، انتہا۔ باطن، ظاہر۔ بہشت، دوزخ۔ بعید، قریب۔
الفت نفرت، خاص عام، سزا جزا، کم بیش، جلوت خلوت، عروج زوال، نصیب فراز، مہمان میزبان، ظاہر باطن، ازل ابد، قلت کثرت، اصل نقل، موت حیات، نو کہنا۔ مترادف الفاظ۔ مترادف الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو مختلف ہو مگر ان کے معنی ایک ہی ہو، تقریباً ایک جیسے ہو۔ یہ الفاظ ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں۔ کسی بھی فقرے میں کوئی بھی الفاظ استعمال کیا جائے مطلب ایک ہی رہتا ہے۔ مترادف الفاظ کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ الفاظ مترادف: قمر چاند، شب رات، آبرو عزت، ہمیشہ ابد، اصل جڑ، ابد بندہ، اسد شیر، باد ہوا، بحر سمندر، علم جھنڈا، حرارت گرمی، دانا عقلمند، امیر غنی، نفیس اچھا، قلیل کم، کثیر زیادہ، لب ہونٹ، محبوب پیارا، حسن جمال، آرام چین۔ غیر درسی اکتساب کو حل کرنے کا طریقہ: معمولی باتوں پر زیادہ زور نہ دینا، تفصیلات اہم ہے لیکن مثالوں وغیرہ کے جنون میں مبتلا نہ ہو۔ آپ کو صرف بنیادی نکتے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ مثالوں پر۔ اقتباس مرکوز خیال اور ساخت کو سمجھنے سے آپ کو سوالات کا تجزیہ کرنے اور جواب دینے میں مدد ملے گی۔ حفظ نہ کریں۔ آپ کو اقتصاب میں موجود ہر لفظ کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساخت اور اہم نکات کو سمجھنا آپ کی ترجیح ہونی چاہیے۔ حقائق پر مبنی یا مخصوص نکاتی سوالات کے لیے آپ اقتصاب کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے اقتباس کو نہ پڑھیں، ہمیشہ پہلے سوالات اور پھر اقتباس کو پڑھیں۔ یہ آپ کو ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے تیار کرے گا جو آپ کو جواب تلاش کرنے میں مدد کریں گا۔ صرف سوالات پر توجہ مرکوز کریں، نہ کہ کسی خاص جواب کی۔ آپشن پر سوالات کو فوری جائزہ بھی کافی ہے۔ سبھی سوالات سے ایک ایک لفظ کو رف پیج پر درج کر لیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا۔ وہ 14 اپریل سن 1900۔ اس طرح سے جو آپ کو ایک پیراگراف آئیں گے، پیراگراف کے اندر اپنے کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے تو سوالات پڑھنا ہے، اور سوال پڑھ کر پھر پیراگراف پڑھنا ہے۔ جب ہم سوال پڑھ کر پیراگراف پڑھیں گے تو ہم کو جواب آسانی سے مل جائے گا۔ چلو، جزاک اللہ۔